فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کے راجندر نگر اتاپور جوائے اسپتال کے ڈاکٹروں اور عملے نے کولکتہ کے ایک ڈاکٹر کے قتل کے خلاف احتجاج کیا، جس نے ملک بھر میں سنسنی پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے مرحوم کی تصویر کے سامنے شمع روشن کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ حیدرگوڑا سے اتاپور تک ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر کہا کہ کولکتہ کے ڈاکٹر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو کسی دوسرے طبی عملے کے ساتھ پیش آنے سے روکنے کے لیے حکومت کو سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ جب تک مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا نہیں دی جاتی، لڑائی نہیں رکے گی۔ آبپاشی اور سول سپلائز کے وزیر کیپٹن اتم کمار ریڈی نے تلنگانہ میں کانگریس حکومت کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے اور سابقہ BRS اور مرکز میں موجودہ BJP زیر قیادت NDA حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ حضور نگر اور کوڈاڈا اسمبلی حلقوں کے کانگریس پارٹی کے سوشل میڈیا کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے سیاست میں سوشل میڈیا کے کلیدی رول کی وضاحت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کانگریس حکومت کی تاریخی کامیابیوں کو عوام کے سامنے پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، خاص طور پر لوگوں سے وعدہ کردہ 6 ضمانتوں پر عمل درآمد۔ ان وعدوں میں خواتین کے لیے RTC بسوں میں مفت سفر، 500 روپے میں گیس سلنڈر دینا، اندرما انڈولو اسکیم کے ذریعے کمزور طبقوں کے لیے مکانات اور آروگیہ شری کے تحت 10 لاکھ روپے کے ہیلتھ کوریج کی توسیع دیگر اسکیموں کے علاوہ شامل ہیں۔ اتم کمار ریڈی نے سوشل میڈیا کے کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے والوں کے ساتھ مشغول ہوں، ان کی ریکارڈ کریں اور ان کی کہانیوں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں۔ اس طرح کانگریس پارٹی اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ اس کی حکمرانی کا لوگوں کی زندگیوں پر حقیقی اثر پڑے۔ پچھلی BRS حکومت کی تمام ناکامیوں کے برعکس انہوں نے کارکنوں سے مزید کہا کہ وہ جمع ہوں، عام لوگوں کے خیالات کو جمع کریں اور ان پر یہ تاثر دیں کہ کس طرح کانگریس حکومت BRS سے زیادہ مؤثر اور لوگوں کی ضروریات کے لیے جوابدہ ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ صرف اس طرح کی نچلی سطح تک رسائی سے ایک طاقتور بیانیہ تیار کرنے میں مدد ملے گی جو تلنگانہ کے رائے دہندوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ کولکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کے خلاف ملک گیر ہڑتال کے طور پر تلنگانہ کے تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں میں آؤٹ پیشنٹ طبی خدمات متاثر ہوئیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں ہنگامی طبی خدمات معمول کے مطابق جاری رہیں۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی قیادت میں متعدد ایسوسی ایشنز نے OP خدمات سے دستبرداری کا فیصلہ کرتے ہوئے اسپتالوں میں طبی خدمات کا بائیکاٹ کیا۔ ریاست میں پہلی بار تمام بڑے کارپوریٹ اسپتالوں اور چھوٹے کلینکس و نرسنگ ہومز اس احتجاج میں شامل ہوئے۔ اتوار کی صبح 6 بجے تک OPs کو منسوخ کر کے اور انتخابی سرجریوں کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور مختلف سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں ہوئے احتجاج میں سینئر ڈاکٹروں، طبی ماہرین اور سینئر ریزیڈنٹس کے علاوہ محکمہ صحت کے اسٹاف، نرسز اور نان کلینکل ملازمین بھی شامل ہوئے۔ گاندھی اسپتال، NIMS، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، نیلوفر ہاسپٹل، چیسٹ ہاسپٹل، کوٹھی ڈسٹرکٹ اسپتال، پٹلہ برج کے میٹرنٹی اسپتال اور سلطان بازار سمیت بڑے سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کے ڈاکٹروں، نرسوں اور مریضوں کی دیکھ بھال کرنے عملے نے سلسلہ وار احتجاج میں حصہ لیا، جنہوں نے ریلیاں نکال کر ٹرینی ڈاکٹر کے ارکان خاندان کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹروں کا ایک اور بڑا مطالبہ سرکاری اسپتالوں میں اسٹاف کے تحفظ کے لیے مرکزی قانون کا فوری نفاذ ہے۔
تلنگانہ کے موسمیاتی مرکز نے اگلے 24 گھنٹوں میں عادل آباد، کمرمبھی، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، پیداپلی، محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپٹی، نارائن پیٹ، جوگلامبا، گدوال اضلاع میں الگ الگ مقامات پر بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ اطلاع دی۔ محکمہ موسمیات نے رپورٹ میں کہا کہ ریاست کے وقار آباد، سنگاریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپٹی، نارائن پیٹ، گدوال اضلاع میں بھی موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران 17 سے 19 اگست تک ریاست کے تمام اضلاع میں الگ الگ مقامات پر اور کچھ اضلاع میں الگ الگ مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اگلے 7 دنوں میں تلنگانہ میں کئی مقامات پر یا چند مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ریاست میں جنوب مغربی مانسون معمول کے مطابق رہا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد، رنگاریڈی اور ناگر کرنول اضلاع میں الگ الگ مقامات پر بھاری بارش ہوئی، جبکہ اسی مدت کے دوران ریاست میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ کانگریس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مسلم ریزرویشن کے 30 سال مکمل ہونے پر شاندار جشن کی تیاری کی جا رہی۔ گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان سید نظام الدین، حیدرآباد ڈی سی سی کے صدر محمد ولی اللہ سمیر اور سینئر قائدین متین شریف اور مجیب اللہ شریف نے کہا ہے کہ 25 اگست کو ہونے والا مرکزی تقریب متوقع ہے۔ سماجی انصاف کے لیے کانگریس پارٹی کے عزم میں اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے اور اس موقع کی اہمیت کو مزید اجاگر کریں گے۔ بی جے پی کے بیشتر حلیفوں نے یکساں سول کوڈ کے مسئلے پر اپنا موقف ظاہر نہیں کیا۔ مودی حکومت کی سب سے بڑی حلیف تلگو دیشم پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے موقف کو خطیہ دینے سے قبل تفصیلات کا انتظار کرے گی۔ بی جے پی کی دوسری بڑی حلیف جنتا دل یو نے کہا ہے کہ ایسی کسی بھی اصلاح کی تائید کرتی ہے، لیکن اس کے ترجمان کے سی تیاگی نے کہا ہے کہ اتفاق رائے کے بعد ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک اور حلیف جماعت لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس پاسوان نے تائید کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کے صدر چراغ پاسوان نے حال ہی میں ملک کے ثقافتی، لسانی اور علاقائی تنوع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر ایک کو ایک چھتری تلے کیسے لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبائی محکمہ صحت نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں اب تک متاثرہ افراد کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک دن پہلے پاکستان میں اس سال ایم پاکس کا پہلا مشتبہ کیس رپورٹ ہوا تھا، جس کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اس بیماری سے نمٹنے کے لیے اقدامات کے بارے میں ایک ایڈوائزری جاری کر دی تھی۔ ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں کیسز کے قریبی ممالک میں پھیلنے کے بعد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے افریقہ میں پہلے منکی پاکس کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا تھا، جو کہ آرگنائزیشن کا اعلیٰ ترین سطح کا الرٹ ہے۔ پاکستان میں اس سے قبل منکی پاکس، جسے منکی پاکس بھی کہا جاتا ہے، اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، تاہم یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ مریضوں میں کس ویریئنٹ کی تشخیص ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سلیم خان نے کہا کہ مریضوں میں سے 2 میں ایم پاکس کی تصدیق ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تیسرے مریض کے نمونے دارالحکومت اسلام آباد کے نیشنل ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ کو تصدیق کے لیے بھیجے گئے۔ مزید بتایا کہ تینوں مریضوں کو قرنطینہ میں رکھا جا رہا۔ صوبائی محکمہ صحت نے بتایا متحدہ عرب امارات سے آنے والے مریضوں میں وائرل انفیکشن کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان کی قومی صحت کی وزارت کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں ایم پاکس کے ایک مشتبہ کیس کا پتہ چلا۔ عالمی صحت کے عہدیدار نے سویڈن میں ایم پاکس وائرس کے ایک نئے انفیکشن کی تصدیق کی تھی اور اسے افریقہ میں پھیلے ہوئے وائرس سے منسلک کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اس بیماری کو عالمی سطح پر عوامی قرار دینے کے ایک دن بعد براعظم سے باہر اس کے پھیلاؤ کا یہ پہلا کیس ہے۔ غزہ کی پٹی میں 25 سال میں پولیو وائرس کے انفیکشن کا پہلا معاملہ سامنے آیا ہے۔ رام اللہ میں قائم فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں ایک 10 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اکتوبر 2023 میں جاری تنازعہ شروع ہونے سے پہلے 25 سال تک پولیو سے پاک تھا۔ اس بچے کو پولیو کی کوئی ویکسین نہیں لگائی گئی تھی اور اس میں ایسی علامات ظاہر ہوئی جس سے ڈاکٹروں کو شبہ تھا کہ وہ پولیو کا شکار ہو
گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس معاملے پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا، تاہم اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف نے اسرائیل اور حماس سے کہا ہے کہ وہ 7 دنوں کے لیے جنگ بند کر دیں تاکہ 6,40,000 فلسطینی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جا سکیں۔ گلوبل پولیو لیبارٹری نیٹ ورک نے غزہ کے علاقے خان یونس اور دیر البلح سے گئے گندے پانی کے نمونوں میں ٹائپ 2 پولیو وائرس کی نشاندہی کی تھی۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے کہا ہے کہ بچوں کو ویکسین کی فراہمی اور پولیو کی منتقلی کو روکنے کے لیے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریئسس نے غزہ میں 10 سال سے کم عمر کے 6,40,500 سے زیادہ بچوں کے لیے ٹائپ 2 ویکسین کی 12,30,000 خوراکیں مہیا کرنے کی منظوری دے رکھی ہے۔ اسرائیلی مذاکراتی وفد کے دوحہ سے تل ابیب واپس آنے کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ثالثوں امریکہ، مصر اور قطر کی جانب سے ایک بیان میں مذاکرات کے حوالے سے ایک نئی بات سامنے لائی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دوحہ میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران امریکہ، مصر اور قطر کے اعلیٰ حکام نے ثالث کے طور پر غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کرنے اور اس کی رہائی کے مقصد سے وسیع مذاکرات کیے ہیں۔ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات چیت سنجیدہ اور تعمیری تھی۔ رپورٹ کے مطابق بیان میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ واشنگٹن نے قطر اور مصر کی حمایت سے دونوں فریقوں کو ایک تجویز پیش کی ہے جو دونوں جماعتوں کے درمیان خلیج کو کم کرتی ہے اور صدر جو بائیڈن کے قائم کردہ اصولوں اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2735 سے مطابقت رکھتی ہے۔ ثالثوں کے مشترکہ بیان کے مطابق یہ تجویز گزشتہ ہفتے کے دوران حاصل کیے گئے معاہدے کے نکات پر استوار کی گئی ہے۔ یہ تجویز باقی رہ جانے والے خلا کو اس طریقے سے پور کرتی ہے جس سے معاہدے کے تیزی سے نفاذ کی اجازت ملتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تکنیکی ٹیمیں آنے والے دنوں کے دوران عمل درآمد کی تفصیلات پر کام جاری رکھیں گے۔ اس میں اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں سے متعلق حصوں کے علاوہ معاہدے کے جامع انسانی ہمدردی کے حصوں پر عمل درآمد کے انتظامات بھی شامل ہیں۔ بیان میں اعلان کیا گیا کہ امریکہ، مصر اور قطر کے سینئر حکام اگلے ہفتے کے اختتام سے قبل قاہرہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ امید ظاہر کی گئی کہ پیش کی گئی شرائط کے مطابق دونوں فریق کسی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। ఫోన్ నంబర్ 9573048697। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।